السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستو، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اس دنیا میں جتنی چیزیں آئی ہیں ان کو اپنے نفع اور نقصان کا علم اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے۔ جتنے جانور پیدا ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ۔ مفید چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وہ باز رہتے ہیں۔ اور یہ بھی انہیں پتا ہوتا ہے اگر کوئی نقصان دہ چیز وہ استعمال کر لیں تو انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نقصان دہ چیز وہ استعمال کر لیں اور اس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہو جائے، انہیں نقصان ہو جائے، تو اس کی دوا کیا ہوا کرتی۔ ایک واقعہ مولانا عمر صاحب پالنپوری علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں بندر بہت ہو گئے تو لوگوں نے بندر کو مارنے کی جو دوا ہوتی ہے وہ اپنے چھتوں پر رکھ دی تاکہ وہ کھائیں اور کھا کر کے بندر مر جائے۔ تو ہوا یہ کہ جب بندروں نے وہ موز میں ملا کر کے، بنانا میں ملا کر کے انہوں نے وہ دوا رکھی تو بندر وہ کھا لیے، اور اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ مرے ہوئے بندر جو روز آ کے پریشان کر رہے تھے۔ تو دوسرے دن دیکھا کہ وہ سارے کے سارے بندر موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے اور اس سے وہ کھا رہے ہیں۔ تو جب معلوم کیا گیا تو پتا لگا کہ دراصل جو دوا ان کو مارنے کی تھی، جو وائرس ان کو دیا گیا تھا، یہ اس کا اینٹی وائرس، اور سیدھے سیدھے صحت مند ہو گئے۔ تو جتنی مخلوقات اس دنیا کے اندر آئی ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے لیے مفید کیا ہے اور نقصان دہ کیا ہے، اور کیا چیز انہیں استعمال کرنا ہے اور کون سی چیز انہیں استعمال کرنا نہیں۔ بکری کے سامنے آپ گوشت رکھ دیں گے تو وہ نہیں کھائے گی، وہ تو صرف گھاس کھائے گی، اور شیر کے سامنے اگر آپ گھاس رکھیں گے تو وہ گھاس نہیں کھائے گا۔ انہی مخلوقات میں سے ایک سب سے اہم ترین اور اشرف ترین اور اعلیٰ ترین جو مخلوق ہے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے اپنی مصلحت سے، ایسا نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان کی چیز کو جان کر اور سمجھ کر اور اس نالج کے ساتھ وہ اس دنیا کے اندر آیا ہے، ایسا انسان کے پاس نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور نبی کو بھیجا، قرآن کو بھیجا اور حدیث کو بھیجا، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی، مفید اور مضر ساری چیزوں کو اللہ نے بتلا دیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ انسان کے علاوہ کی جتنی مخلوق ہے ان کا اس دنیا کے اندر آنا کسی آزمائش اور امتحان کے لیے نہیں، لیکن انسان کا اس دنیا کے اندر آنا دراصل ایک امتحان کے لیے ہے کہ یہاں اس ایگزام ہال میں اس کو یہ ایگزام پاس کرنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے حلال کو میں نے استعمال کیا اور حرام سے میں بچ گیا، مفید کو میں نے استعمال کیا اور نقصان دہ چیزوں سے میں دور رہا۔ یہ دراصل اس کو ثابت کر کے دکھانا۔ اس وجہ سے انسان کو ان بلٹ یہ علم نہیں دیا گیا کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے مفید ہے اور کون سی مضر ہے، یہ انسان کو ان بلٹ نہیں رکھا گیا، بلکہ علیحدہ طور پر اس کو پابند کیا گیا کہ آپ کو یہ نالج گین کرنا پڑے گا، یہ علم حاصل کرنا پڑے گا، اور اس علم کو حاصل کر کے جو اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے آپ کو اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ ان چیزوں کے اندر پیچھے رہ جاتا ہے تو یہی اس کے امتحان میں ناکامی ہوتی ہے کہ معلوم کرنا تھا لیکن اس سے معلوم کیا نہیں۔ دراصل یہ جتنی چیزیں اللہ کی جانب سے آئی وہ حلال شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اس سے حاصل کرنے کے حلال طریقے الگ ڈیفائن کیے گئے اور حرام طریقوں کو علیحدہ سے بیان کیا گیا۔ کون سی میٹس اور تھنگس ہمارے لیے حلال ہے اس کو علیحدہ بیان کیا گیا، اور کون سی حرام ہے اس کو علیحدہ بیان کیا گیا۔ حلال چیزوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ رکھا ہے اور حرام چیزوں کے اندر سراسر نقصان ہی نقصان۔ کوئی چیز حلال ہو اور اس کے اندر نقصان ہو ایسی بات نہیں ہے، الا یہ کہ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیں۔
کلو وشربو ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، جہاں اسراف کریں گے تو وہ فائدے کی چیز بھی نقصان پہنچانے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دے دی اور ہمارے لیے اس دنیا کے پورے نظام کو سجایا اور سنوارا، اور اس کے بعد ہمیں اللہ نے یہاں پر بھیج دیا، اور ہمارے ساتھ جو گائیڈ لائنس ہے وہ تمام کی تمام گائیڈ لائنس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے، ان دونوں کی جو درمیانی چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہے، لہذا تم حلال کو استعمال کرو اور حرام کو اس سے بچ جاؤ۔ اور جو مشتبہات ہے اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کی جو زندگی جو پیدا ہونے سے مرنے تک کے درمیان کی ہے وہ، اور جو ہم سب کا اپنا فیوچر ہے جو مرنے سے پہلے کا بھی ہے اور مرنے کے بعد کا بھی ہے، وہ میرا ہی فیوچر ہے، وہ یہ میری زندگی اور میرا فیوچر کیسے مجھے فروٹفل بنانا ہے، مجھے کارآمد بنانا ہے، مجھے کام کا بنانا ہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ان تمام چیزوں کے سلسلے میں جن جن امور کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور جن جن کاموں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں دین کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ مثلا میں ڈاکٹر ہوں تو میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیکل شریعہ کیا ہے، بلکہ ہمیں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ کسی میڈیکل کالج کا اگر میں پروفیسر ہوں اور اگر کسی میڈیکل کالج کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، ایچ ہوں، تو وہاں کی مسجد کا بھی سب سے بڑا امام بھی مجھے ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیکل سائنس تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے، اور اس کو سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا بھی کام ہے اور بڑا خرچیلا کام بھی ہے اور بڑا محنت طلب بھی، لیکن مجھے دین کو اور اسلام کو سیکھنا اور سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کے اندر اتنی ڈیفیکلٹی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر اتنی محنت نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں کسی میڈیکل کالج کا ایچ او ڈی ہوں تو مجھے وہاں کی مسجد کا بھی سب سے بڑا امام ہونا چاہیے، مجھے شریعت کے اعتبار سے اتنی نالج بھی ہونی چاہیے۔ اگر میں انجینئر ہوں تو مجھے کم از کم میرے اپنے شعبے کا دین پورا کا پورا معلوم ہونا چاہیے۔ اگر میں ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر ہوں، میں پڑھنے پڑھانے والا ہوں، ایکیڈمک سسٹم میرے سے وابستہ ہے، تو اس کے درمیان کام آنے والے جتنے مسائل ہے کم سے کم درجے میں ان مسائل کا علم مجھے ہونا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر جب نماز فرض ہے تو نماز کے پورے مسائل معلوم، روزہ فرض ہے تو روزے کے پورے مسائل معلوم، اور اگر حج فرض ہے، حج کو جانا ہے تو حج کے پورے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ دراصل جہاں ہماری آخرت درست ہوتی ہے میرے بھائیوں، دین معلوم ہونے کی وجہ سے دنیا بھی بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر ہم حج میں تھے تو وہاں پر میں ہمارے بلڈنگ کے جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے روزانہ مسائل کے عنوان پہ جمع ہو جاتے اور حج کے مسائل پر ان کے درمیان مذاکرہ ہوتا، تو ہر دن مذاکرے سے پہلے میں ایک جملہ ضرور کہنے کا اہتمام کرتا، وہ یہ کہ دیکھیے اگر آپ کو دین کا پتہ ہے تو آپ کو آخرت تو بنے گی ہی بنے گی، لیکن آپ کو دنیا کے اندر بھی اس سے بہت ساری سہولتیں میسر، اور اگر دین کا پتہ نہیں ہے تو جس طرح آخرت برباد ہوگی اسی طرح دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کو مشکلات کا سامنا۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ کہ ہماری واپسی کی فلائٹ ہم حج سے فارغ ہونے کے 2 دن کے بعد، یعنی 13 کو ہم فارغ ہوئے اور 14 کا ایک دن بیچ میں تھا، 15 کو ہماری واپسی کی فلائٹ۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو طواف وداع ہوتا ہے وہ واجب ہے، یعنی آپ گھر واپس ہونے سے پہلے، مکہ مکرمہ کو چھوڑنے سے پہلے حج کے بعد آپ کو ایک طواف کرنا، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، یہ رخصتی کا طواف، تو وہ ہر حاجی کے اوپر واجب ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ حج کے بعد زحمہ اور مجمع اتنا سخت ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جو طواف ہم 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں ان دنوں کے اندر 6 سے 7 گھنٹے بعض مرتبہ لگتے، اور جاتے ہوئے راستہ اور آتے ہوئے راستہ، جیسے ایک مرتبہ حجازی مکی دامت برکاتہم نے فرمایا تھا کہ پہلے زمانے میں سفر بہت مشکل تھا، حج بہت آسان تھا،
اس زمانے کے اندر سفر بہت آسان ہو گیا ہے، حج مشکل ہے، ساری سہولتوں کے باوجود بھی یہ طواف ودا۔ لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ حج کا طواف کرنے کے بعد اگر کوئی نفل طواف کر لیں آپ اور واپسی سے پہلے آپ طواف ودا نہ کر سکیں، تو یہ جو نفلی طواف تھا وہ آپ کا حج کا طواف طواف ودا شمار ہو جائے گا۔ اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہ مسائل بتائے بھی، اور جب حج کے طواف سے ہم فارغ ہوئے تو اس کے فوری بعد ہم نے ایک نفلی طواف بھی کر لیا، اور ارادہ یہ تھا کہ نکلنے سے پہلے ہم جو ہے طواف ودا بھی کر لیں گے۔ جس دن ہم کو نکلنا ہے 9 بجے بلڈنگ پہ بس آنے والی ہے، تو رات میں 4 بجے اٹھ کر کے ہم حرم جانے کے لیے نکلے، لیکن پتا چلا کہ وہاں پر مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے ساری بسیں بند کر دی گئی۔ اب اطراف و اطراف سے لوگ نہیں آ سکتے ہیں حرم کو، اب بسیں بند کر دی گئی۔ 3 گھنٹے کے بعد بسیں کھلی۔ اب اگر 3 گھنٹے کے بعد اگر ہم جائیں گے تو ہماری یہاں ایئرپورٹ کی بس مس ہونے والی، نہیں جا سکتے، مجبوراً واپس ہو۔ اچھا کیب سے جانا چاہتے ہیں تو اطراف کے پورے راستے بلاک کر دیے گئے، کیب سے بھی نہیں جا سکتے۔ تو ہوا کیا، ہم واپس ہو گئے اور اطمینان سے ہم اپنی تیاری کرے اور بس میں سوار ہو گئے، ایئرپورٹ چلے گئے۔ ہمارے اوپر کوئی دم وم واجب نہیں، لیکن ہم دوسرے ساتھی جو دوسری بلڈنگوں والے تھے اور ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے چونکہ واجب ہے اور اگر ادا نہیں کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ مجبوراً گئے 3 گھنٹے کے بعد، اور جا کر کے انہوں نے طواف ودا کیا۔ آنے تک بس مس ہو گئی اور بس چھوٹ گئی تو پھر دوسری گاڑی نہیں ملی، اور آتے ہوئے کسی کی فلائٹ مس ہو گئی اور کسی کو کچھ، اتنی پریشانی جس کی کوئی حد۔ ایک بات ہم ہر مرتبہ سے دیکھو، دین کا پتہ ہوگا اور مسائل معلوم ہو تو اس کے نتیجے میں صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ کو جنت مل جائے گی، دنیا کے اندر بھی آپ کو سہولتیں ملیں، آسانیاں ہوگی۔ ہمیں مسئلے کا پتا تھا تو ہم نے فوری طواف حج کے طواف کے بعد ہم نے نفل طواف کر لیا، جس کی وجہ سے طواف ودا ہم نہیں کر سکے، تب بھی شرعی اعتبار سے ہم پر کوئی دم واجب نہیں، جس کی وجہ سے ہماری کوئی بس نہیں چھوٹی، جس کی وجہ سے ہماری کوئی فلائٹ مس نہیں ہوئی، ہمارا انتصاب ہے۔ اور جن کو یہ مسئلے کا پتا نہیں ہے، ان کا صرف یہ نہیں کہ وہ دم کو بچانے کے چکر میں اور طواف کو بچانے کے چکر میں ان کی فلائٹ بھی مس ہو گئی اور پورا کا پورا شیڈول ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ ان کے قانون کے لحاظ سے اگر کسی کی فلائٹ مس ہوئی ہو تو ان کو اپنا ٹکٹ بنا کر کے واپس ہونا ہے، اور جب ان کو فلائٹ اویلیبل ہو جب واپس ہونا ہے، اور ان دنوں کے اندر کوئی فلائٹ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی کے سارے کے سارے حجاج واپس نہ ہو جائے، اس کے بعد ان کو فلائٹ فری ملے، اس وقت تک ٹکٹس بہت مشکل، کیونکہ جتنے حج کمیٹی کے اور جتنے پرائیویٹ فلائٹس ہوتے ہیں اس کو مکمل طور پہ وہ لوگ کلیئر کر لیتے۔ کیا ہوا، مسئلہ معلوم نہیں، دین کا پتہ نہیں، تو آخرت تو خراب ہوگی ہی ہوگی، دنیا کے اندر کتنے پرابلمس کلیئر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے تجارت کے معاملے، ہمارے کاروبار کے سلسلے میں، ہمارے آفس کے کاموں کے معاملات، اس طرح جتنے امور ہیں وہ تمام کے تمام امور میں یاد رکھیے، اگر دین کا پتہ نہیں ہے تو جہاں آپ کو آخرت خراب ہو رہی ہے وہاں دنیا کے بھی بہت سارے مسائل میں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ بہت سارے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے لیے جو پوچھ رہے ہیں اگر وہ چیز جائز نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ جو جائز شکل ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے، اس کی تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ اس طریقے کے ساتھ انجام دے لیں گے تو آپ کو یہ چیز جائز شکل کے اندر ہو جائے گی اور آپ کو سہولت بھی ہو جائے گی، پریشانی اور دشواری نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو اسی طریقے پر انجام دیں گے تو آپ کا یہ عمل بھی نہیں ہوگا، آخرت میں بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اپنے پروفیشن کے سلسلے میں یہ چاہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے پروفیشن میں اگر نالج گین کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ چاہنے لگ جائیے۔ بہرحال جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروفیشن میں ہم آگے بڑھیں اور جتنا ہو سکے ہم نئی فیسلٹیز کو اویل کریں، نئی ٹیکنالوجی کو ہم اڈاپٹ کریں، یہ اس زمانے کا بہت ہی اہم ترین تقاضا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور نئی جو تحقیقات آ رہی ہے اس کا آپ مطالعہ نہیں کریں گے اور اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو چند ہی دنوں میں آپ تنہا اور اکیلے رہ جاؤ گے۔ کتنے ڈاکٹرس ہیں، ایک مرتبہ میرے آنکھ میں تکلیف ہونے لگی تو میں تلاش کر کے کہ بھائی جو پرانا بہت تجربے کا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ۔ تو بہرحال ایک ڈاکٹر کا پتہ ملا، میں نے
ان کو اپنی آنکھ دکھائی، بہرحال انہوں نے علاج لکھا، اس سے ہوا یہ کہ وہ بولے کہ آپ یہ دوا استعمال کریے، اور اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو میں ڈاکٹر کو ریفر کر رہا ہوں، آپ ان کے پاس جائیے. ٹھیک ہے، میں دوا استعمال کرا، فائدہ نہیں ہوا تو میں وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر ایک دم ینگ، بالکل جوان، ابھی ایسے لگ رہا کہ اس کا نکاح اور شادی بھی نہیں ہوئی ابھی، اور اس کا اپنا ہاسپٹل ہے، پورا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، پوری مشینری اس کے پاس ہے، وہ ہے، یہ ساری چیزیں، کافی مہنگا ڈاکٹر. بہرحال گیا میں اپنا چیک اپ کروائے، وہ بھی پورا میں نے چیک اپ کیا ہے. اس کے بعد اس نے پھر ٹریٹمنٹ دکھا، الحمدللہ فائدہ ہو گیا. لیکن مجھے ایک بات اس سے سمجھ کہ یہ اپنی جگہ اتنا پرانا اور اتنا تجربے کار ہے، لیکن بعض ڈاکٹرس ایسے رہتے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں کہ ذرا آپ اپنا لوکیشن بھیج دیجیے. مطلب یہ کہ اگر کوئی ہمارے ریلیٹیو میں سے ہوں وہ ہوں تو آپ ذرا لوکیشن بھیج دیجیے. تو وہ کہتے ہیں مجھے گوگل کچھ نہیں آتا، مجھے وہ لوکیشن بھیجنا نہیں آتا، مجھے واٹس ایپ نہیں آتا. تو کیا ہے، ان کے پاس اپنے فیلڈ کا تجربہ بہت ہے، لیکن اب وہ تنہا رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے فیلڈ کے لحاظ سے جو ٹیکنالوجی تھی انہوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. اب وہ خود اس بات پر مجبور ہیں کہ جو نیا ڈاکٹر ہے، جو بالکل جوان ہے، اس کے پاس اپنے مریض کو وہ ریفر کر رہے ہیں، اپنے پیشنٹ کو وہاں بھیجو. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو جنون تعطل ہمارے اندر، بھائی جتنا آ رہا دیکھ لیں گے، جتنا ہو رہا کر لیں گے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. مسلمان علم کا حریص ہوتا ہے، وہ معلومات کا حریص ہوتا ہے، اس کے پاس لالچ ہوتی ہے نالج گین کرنے کی، وہ ہنرمند ہوتا ہے، وہ آرٹسٹ ہوتا ہے، ایک نئی کئی ایک آرٹ اس کے پاس ہوتے ہیں. وہ ہر میدان میں اپنے میدان کا امام و قائد اور لیڈر اور سب سے آگے رہنے والا ہوتا ہے. اس لیے جہاں ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی کہ میں جس فیلڈ کا ہوں اس فیلڈ کی مہارت میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جتنے میرے فیلڈ سے متعلق مسائل ہے وہ، اور جتنے میرے لیے بنیادی مسائل ہیں وہ، سارے کے سارے مسائل کا مجھے اس سے اچھا اندازہ ہونا چاہیے جتنا اندازہ مجھے اپنے فیلڈ کے سلسلے میں. پہلے مسلمان ہوں، بعد میں میں سی اے ہوں، بعد میں ایڈوکیٹ، پہلے مسلمان. اس وجہ سے میرے پاس معلومات کا خزانہ ہو، علم کا خزانہ ہو، قرآن پاک پڑھنے میں مجھے کوئی تردد اور دشواری نہ ہوتی ہو، آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں، آسانی کے ساتھ قرآن پاک سمجھنے کی کم سے کم صلاحیت میرے پاس ہو. کتنی زبانوں تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی زبان تو جاننے کے سلسلے میں میرے پاس کتنی کمزوری ہے. احادیث میں پڑھتا ہوں مگر سمجھ نہیں پاتا ہوں. یہ احادیث کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کا حساب و نظام میرے پاس ہونا چاہیے، مسائل مجھے معلوم ہونے چاہیے. میرے بھائیوں، یہ اس زمانے کی بہت اہم ترین ریکوائرمنٹس، بلکہ اس زمانے کی نہیں بلکہ ہر زمانے کی ریکوائرمنٹ. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جہاں ہوں مطالعے کا نظام بنائیں. روزانہ ہم کم سے کم 8-10 صفحات دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں، تفاسیر کا مطالعہ. میرا رب مجھ سے کیا کہتا، مجھے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، معلومات حاصل ہونا چاہیے. میرا رب مجھ سے کیا کہتا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنا، اس کی مرضی کیا ہے میرے سے مطابق. اور یاد رکھیے کہ ساری کی ساری کامیابیوں کی چابی وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات کی فکر ہو جائے کہ اس وقت میرے لیے میرے رب کی مرضی کیا ہے. پریزنٹ میں جس حال میں میں ہوں، میرے رب کی مرضی میرے لیے اس وقت کیا ہے، وہ معلوم ہو، معلوم نہ ہونے کی صورت میں معلوم کرنے کی فکر ہو. پوری دنیا میں کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، آپ کو رتی برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ آپ کے پاس یہ معلومات ہوں کہ اس وقت میرے رب کی مرضی میرے لیے کیا ہے، اور ان معلومات کے امپلیمنٹیشن کی صلاحیت آپ کے پاس ہو، آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوں، اس کو عملی جامے بھی پہنا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمیں اپنے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور دین اور شریعت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.